بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرات.e.مستقیم سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 20 اکتوبر 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز قرآن پاک کی اس آیت کے ترجمے سے کیا جا رہا ہے۔ سورہ حشر کی آیت 18 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل قیامت کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے دوستوں سے شیئر بھی کیجیے۔ سعودی وزارت تعلیم کے ترجمان کی جانب سے ایک اہم بیان جاری کیا گیا ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ 12 سال سے کم عمر کے جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں وہ مسلسل آن لائن تعلیم کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ پرائمری اور کنڈرگارٹن کے طلباء کے لیے 31 اکتوبر کی حاضری کے فیصلے کو فی الوقت مؤخر کر دیا گیا ہے، یعنی 31 اکتوبر کے بعد سے پرائمری لیول پر جو اسکول کھولنے کا پروگرام بنایا گیا تھا بچوں کو جانے کے لیے، باقاعدہ اس بارے میں پلاننگ کی جاری تھی، وہ ختم کر دی گئی ہے۔ ابھی بچے 12 سال سے چھوٹی عمر کے جو ہیں وہ آن لائن ہی اسٹڈی جاری رکھیں گے۔ سعودی وزارت تعلیم کے ترجمان کے حوالے سے بتایا گیا کہ پرائمری اور کنڈرگارٹن کے طلباء کے لیے اسکولوں میں حاضری کی جو ڈیڈ لائن تھی اسے 31 اکتوبر 2021 تک مقرر کیا گیا تھا۔ حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلے میں تبدیلی کر دی گئی ہے تاکہ اس عمر کے بچوں کو وبائی مرض کرونا سے محفوظ رکھا جا سکے۔ یہ بچے بہت حساس ہوتے ہیں۔ وزارت تعلیم کے ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ وزارت کی جانب سے عمر کے طلباء کو مدرسی اور روزتی پلیٹ فارم پر آن لائن تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا تاکہ طلباء کا نقصان نہ ہو اور تعلیم کا سلسلہ بحال رکھا جا سکے۔ واضح رہے، اس سے پہلے وزارت صحت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ 12 سے 18 سال کے طلباء جنہوں نے ویکسین کی دونوں خوراکیں لے چکی ہیں وہ اسکولوں میں آئیں، جو کہ اسکولز میں 3 دن ان کی اسٹڈی بھی چل رہی ہے، جبکہ 31 اکتوبر سے پرائمری اور کنڈرگارٹن کی کلاسوں کو بحال کیا جانا تھا۔ اس فیصلے کو تا حکم ثانی معطل کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں وزارت اسلامی امور کی جانب سے کہا گیا کہ مساجد میں صفوں کے درمیان فاصلے کا اصول مسلسل برقرار رکھا جائے گا۔ اس سے پہلے کرونا وائرس کے حوالے سے جو قوانین میں نرمی کی گئی، اسی بنیاد پر حرمین شریفین، مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ المکرمہ میں مسجد الحرام میں سماجی فاصلے کا اصول ختم کر دیا گیا ہے، یعنی اب بغیر فاصلے کے لوگ ماسک پہن کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ وزارت اسلامی امور کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے مزید کہا گیا کہ ادارہ امور صحت کی کمیٹی وقایہ کی سفارشات پر عمل کرتے ہوئے مملکت کی تمام مساجد میں نماز باجماعت کے درمیان سماجی فاصلے کے اصول پر عمل درآمد کو برقرار رکھے گا، جس کے مطابق تمام مساجد کی انتظامیہ کو واضح ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ وزارت اسلامی امور کا مزید کہنا ہے کہ کرونا SOPs کے حوالے سے جمعے کو وزارت داخلہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا تھا کہ کھلے مقامات پر ماسک کی پابندی ختم کر دی گئی ہے۔ وقایہ کی سفارشات میں مزید کہا گیا کہ مساجد میں سماجی فاصلے کے اصول پر عمل درآمد کیا جائے، کیونکہ مساجد میں ہر طبقہ عمر کے افراد کی آمد و رفت رہتی ہے، جبکہ وہاں آنے والوں کا توکلنہ اسٹیٹس بھی چیک کرنا ممکن نہیں ہوتا، اس لیے مساجد میں قوانین پر سختی سے عمل کیا جائے۔ سعودی عرب کے اہم ریجن دمام میں بڑی کارروائیاں لیبر قوانین کے مطابق مختلف آفیسز اور مارکیٹ میں کی گئی ہیں۔ سعودی عرب میں دمام مکتب عمل یعنی لیبر آفس نے مختلف وزارتوں کے ساتھ مل کر تفتیشی مہم کا سختی کے ساتھ آغاز کر دیا ہے
اسی دوران 60 اداروں میں سے 35 خلاف ورزیاں سامنے آئیں۔ دمام کے مکتب عمل نے وزارت تجارت، بلدیات، ٹرانسپورٹ، پولیس کے ساتھ مل کر مشترکہ کارروائی کی۔ شہر کے 60 مختلف اداروں کے دورے کیے، جس میں رہائش اور کام کے نظام کی 35 خلاف ورزیاں سامنے آئی ہیں۔ کئی اداروں کو سیل کر دیا گیا، ان میں سعودیزیشن پالیسی پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا تھا۔ مشرقی ریجن میں وزارت افرادی قوت سماجی بہبود کے ڈائریکٹر جنرل عبدالرحمان بن فہد نے کہا کہ انسپکٹرز نے مختلف اداروں کے ساتھ مل کر تفتیشی دورے کیے۔ اسی دوران جو خلاف ورزیاں پکڑی گئی ہیں، اس حوالے سے مزید تفتیش بھی کی جا رہی ہے۔ جبکہ سعودی شہریوں کے لیے مقررہ پیشوں پر غیر ملکی کام کرتے تھے، جبکہ کئی اداروں میں اقامہ قوانین کی خلاف ورزیاں کی جاتی تھیں۔ عبدالرحمان بن فہد نے مزید بتایا کہ تمام لیبر آفس اور دیگر اداروں کے اہلکاروں کی تفتیش میں خدمت پر ان کی تعریف بھی کی گئی ہے۔ سعودی وزارت افرادی قوت کے ترجمان کی جانب سے تمام غیر ملکی افراد کو خبردار کیا گیا ہے کہ کسی بھی لیول پر سعودیزیشن کے جو قوانین ہیں اس پر عمل کریں، یعنی سعودی شہریوں کے لیے جو مخصوص کام مقرر کر دیے گئے ہیں اس پر کوئی غیر ملکی فرد کام کرتے ہوئے پکڑا گیا تو سزا جرمانے کے بعد اسے ہمیشہ کے لیے سعودی عرب سے ڈپورٹ کیا جائے گا۔ ایسے اداروں کے خلاف بھی کارروائی کی جائے گی جو لیبر قوانین کا احترام نہیں کر رہے ہیں۔ سعودی عرب میں نئے قوانین کا نفاذ کیا گیا، جس میں گرفتار ہونے والے گداگروں یعنی بھیک مانگنے والے افراد کا باقاعدہ ڈیٹا بیس بنایا جائے گا۔ نئے قانون میں 88 دن میں عمل درآمد بھی شروع ہو جائے گا۔ وزارت داخلہ کا اس بارے میں کہنا ہے کہ نیا قانون گداگری یعنی کہ بھیک مانگنے والے افراد کی روک تھام کے بارے میں قوانین میں مزید سختی کرنا ہے۔ سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک میں ایسے افراد کے خلاف جو غیر ملکی ہوتے ہیں سخت قوانین موجود ہیں، جو کہ سعودی عرب اور دیگر عرب ملکوں میں خصوصی طور پر گلف کنٹریز میں بھیک مانگتے نظر آتے ہیں۔ اس میں باقاعدہ ایک مافیا کام کرتا ہے۔ ایسے افراد جو اب گرفتار ہوں گے انہیں 1 سال کی قید اور 1 لاکھ ریال تک کا جرمانہ کیا جا سکے گا۔ سعودی وزارت داخلہ کی قوانین کے مطابق ان نئے قوانین میں جو لوگ پہلی مرتبہ بھیک مانگتے ہوئے پکڑے جائیں گے ان سے اس عہد پر دستخط کرائے جائیں گے کہ وہ دوبارہ کبھی اس طرح سے بھیک نہیں مانگیں گے اور انہیں رہا کیا جائے گا۔ تاہم دوبارہ اگر وہی کام کرتے ہوئے وہ پکڑے گئے تو انہیں قوانین کے مطابق سزائیں دی جائیں گی۔ جو لوگ گداگروں کی ایک منظم گروہ کے طور پر اس میں ملوث ہیں، جیسے ہمارے ملکوں میں اکثر دیکھا جاتا ہے، گداگروں کا انتظام کرتے ہیں اور ایک منظم گروہ کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، انہیں 1 سال کی قید، 1 لاکھ ریال جرمانہ یا دونوں سزائیں ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہیں۔ سعودی محکمہ موسمیات نے کہا کہ مدینہ منورہ میں گرد و غبار کا آج طوفان رہے گا، جبکہ 6 ریجنز میں دھند رہے گی۔ سعودی محکمہ موسمیات نے مزید بتایا کہ مدینہ منورہ ریجن، الحناکیہ، السویردہ اور مہد کمشنریوں میں سب سے زیادہ گرد و غبار کا طوفان رہ سکتا ہے۔ یہ کیفیت مدینہ منورہ میں صبح 10 بجے سے رات 11 بجے تک رہے گی۔ دوسری طرف محکمے نے کہا کہ مشرقی اور شمالی ریجنوں کے علاوہ جازان، الجوف، تبوک اور مکہ المکرمہ ریجنوں میں دھند چھائی رہے گی۔ مکہ المکرمہ ریجن میں جدہ سمیت شعیبہ، سول اور رابغ میں سب سے زیادہ دھند رہے گی۔ تمام لوگ ڈرائیونگ میں بہت احتیاط برتیں کیونکہ دھند اور گرد و غبار میں اکثر بڑے حادثات رونما ہو جاتے ہیں۔